ناظرین، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں ٹی وی 99 کی ٹرانسمیشن احسار ہے رمضان میں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ مفتی محمد ابراہیم گوری صاحب، اور آج کا ہمارا موضوع ہے خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ مہک فردوس کی مکہ کی گلیوں میں چلی آئی، مہک فردوس کی مکہ کی گلیوں میں چلی آئی، جب آغوش مادر میں وہ جنت کی کلی آئی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، میں اپنے پہلے سوال کی طرف بڑھتا ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بارے میں بتائیے گا، کس سن میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے ٹی وی 99 کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، جنہوں نے ملک سخاوت، ام شہیدان وفا، بنت رسول، شہزادی بطول، جناب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی عظمت و شان کے حوالہ سے اس بڑے ہی پیارے پروگرام کا انعقاد کیا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین اس پروگرام کی برکتوں کے تصدق سے ذات خدا ہم سب کی ماؤں اور بہنوں کو سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محبت بھری بات سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ولادت کے حوالہ سے کون سیدہ خاتون جنت؟ وہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا جو مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کی لخت جگر ہیں، حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کی صاحبزادی ہیں، بلکہ یوں کہیں کہ ہر بیٹی اپنے والد گرامی کے لیے رحمت ہوا کرتی ہے۔ اور اب کا قرآن اٹھا کے دیکھیں، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، فرمایا نبی محتشم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، لیکن شہزادی کونین پہ قربان جائیں، میرے اور آج کے لجپال کریم آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم تمام جہانوں کے لیے رحمت، لیکن شہزادی کونین کی عظمت و شان دیکھیے، شہزادی کونین میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا کے لیے رحمت ہے۔ ناظرین کرام، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی ولادت باسعادت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی نبوت کے پہلے سال آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ مکہ المکرمہ میں نبوت کے پہلے سال آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں کون سا نمبر تھا؟ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، نبوت کے پہلے سال آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ آپ حضرت سیدہ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے بطحان اطہر میں سے پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا نمبر 4تھا نمبر ہے، اور آپ کی ولادت باسعادت کے حوالہ سے کتب صحیحہ میں بڑے ہی کلمات حسنہ، بڑے ہی پیارے الفاظ ملتے ہیں۔ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، انداز
عام انداز نہیں تھا، ایک نرالا انداز تھا، بڑا ہی محبت والا انداز تھا۔ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اللہ رب العالمین نے ملائکہ کو حکم دیا، فرشتوں کو حکم دیا، فرشتے ادب سے اپنی نوری نگاہوں کو جھکائے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جناب حضرت سیدہ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے گھر کے اطراف حوروں نے آپ کے گھر کو حصار میں لیا ہوا ہے، سبحان اللہ، اور حوریں ذات خدا کی حمد کے نغمے گا رہی ہیں، سبحان اللہ، اللہ کریم کی وحدانیت کا ڈنکا بجایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، جناب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ساجدہ حضرت سیدہ خاتون جنت جب آپ کی جلوہ گری ہوئی، آپ تشریف لائیں اس دنیا میں، اس عالم میں رنگ و بو میں آپ تشریف لائیں۔ جناب حضرت سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں جب یہ میری بیٹی جناب سیدہ فاطمہ میری گود میں آئی، اس سے قبل کیا ہوا؟ بڑی ہی پیاری بات، ناظرین کرام غور سے سنیے گا۔ جناب ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں کہ میں نے کچھ خواتین کو بھیجا کہ جائیں اور قریش کی خواتین کو جا کر بتائیں کہ میں اس وقت تکلیف میں ہوں، اور جب ولادت کا وقت ہوتا ہے خاتون کو خواتین کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا اے ختیجہ، ہم ہرگز تمہاری مدد کو نہیں آئیں گی، ہمارے نزدیک تم نے گناہ کیا ہے۔ وہ گناہ کیا ہے کہ تم نے قریش کے بڑے بڑے امراء کو چھوڑ کر تو نے جناب ابو طالب کے یتیم بھتیجے کا انتخاب کیا، اس لیے ہم تمہارے پاس نہیں آئیں گی۔ اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آئی، فرمایا اے ختیجہ پریشان نہیں ہونا، اگر قریش کی خواتین آپ کے پاس معاونت کے لیے نہیں آ رہی تو آپ پریشان مت ہوئیے، میں جنت سے 4 دائیوں کو بھیج رہا ہوں، سبحان اللہ، 4 خواتین کو دائیاں بنا کر بھیج رہا ہوں۔ ناظرین کرام کون تشریف لائیں؟ سب سے پہلے جناب حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امی جان جناب حضرت سارہ آئیں، اس کے بعد جناب سیدنا حضرت عیسیٰ روح اللہ کی امی جان جناب حضرت مریم علیہ السلام آئیں، اور جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ جناب حضرت کلثوم آئیں، اور جناب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی آئیں اور آ کر سلام پیش کیا۔ سلام پیش کرنے کے بعد کہنے لگیں اے ختیجہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، رب کریم نے ہم 4 کو آپ کی خدمت کے لیے یہاں پہ بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، ولادت دختر رسول ہو اور انبیاء کرام کی والدہ آئیں، اللہ کی شان ہے جی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت صاحب یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کو ولادت کا غسل کس نے دیا؟ اللہ 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 اکبر کبیرہ۔ ناظرین کرام، جب حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا نام اسم گرامی آتا ہے، تعظیم سے آنکھیں جھک جاتی ہیں۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ تم لوگ عجب انداز میں عشق کرتے ہو اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے۔ ہم یہ ٹی وی 99 کی وساطت سے بتانا چاہتے ہیں، اگر کوئی چاہتا ہے کہ ذات خدا کی ہاں سرخرو ہو، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی محبت، اپنے دل کو محبت اہل بیت سے روشن کرنا ہوگا۔ اپنے دل کو جب تک محبت اہل بیت سے روشن نہیں کریں گے اس وقت تک چہرہ بھی روشن نہیں ہوگا، اس وقت تک قبر بھی روشن نہیں ہوگی۔ جناب حضرت سیدہ خاتون جنت کا جب نامی اسم گرامی آتا ہے، ہم آنکھوں کو کیوں جھکا لیتے ہیں؟ ناظرین کرام جواب دیتے چلے، ہم تو صرف آنکھوں کو جھکاتے ہیں۔ ناظرین کرام بالخصوص بابر بھی غور فرمائیے گا، جب محشر کا میدان برپا ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، وہاں پہ کیا ہوگا؟ ایک لمحہ ایسا آئے گا، لوگ منتظر ہوں گے اور امتیں آ رہی ہوں گی، انبیاء کرام تشریف لا رہے ہوں گے۔ ایک ایسا لمحہ آئے گا، ایک ایسی گھڑی آئے گی، ذات خدا کی طرف سے اعلان کیا جائے گا۔ اعلان کیا ہوگا؟ بنت رسول سیدہ خاتون جنت تشریف لا رہی ہیں،
تمام انبیاء اور تمام اولیاء اپنی اپنی گردنوں کو جھکا لیں. وہاں پہ تو اللہ کریم کے نبی گردنوں کو جھکائے ہوئے ہوں گے, وہاں پہ تو تمام اولیاء گردنوں کو جھکائی ہوئی ہوگی. ہم تو صرف یہاں پہ تعظیم سیدہ خاتون جنت میں صرف آنکھوں کو جھکاتے ہیں. ناظرین کرام, حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو غسل کس نے دیا؟ امید ہے ہمارے ناظرین ان کلمات حسنہ کو اپنے سینوں میں جگہ دیں گے, سینوں کو روشن بھی کریں گے, اور دلوں کے اندر محبت سیدہ خاتون جنت کو اور بڑھائیں گے. آئیے آپ کو بتاتے ہیں, ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہو, ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہو, دادی غسل دیا کرتی ہیں, نانی اماں غسل دیا کرتی ہیں, دادی اماں غسل دیا کرتی ہیں, خالہ پاس ہوں تو وہ غسل دیا کرتے ہیں. اور آج مزید بات کو آسان کر دیں, آج کل تو ایسا بھی ہوتا ہے اگر کسی ہاسپٹل میں اگر بیٹا یا بیٹی پیدا ہوئی تو منع کر دیا جاتا ہے ابھی غسل نہیں دینا. لیکن سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان پہ قربان جائیں, آپ کو غسل کس نے دیا؟ اور آج ہمارے بیٹے اور بیٹی کا لباس خالہ لے کے آتی ہیں یا دادو امی لے کے آتی ہیں یا نانو لے کے آتی ہیں. آج ہم نے کتب صحیحات سے ثابت کرنا ہے, روضۃ الشہداء کو اٹھا کر دیکھیں, اس میں یہ الفاظ موجود ہیں, حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولادت ہو گئی, آپ دنیا میں تشریف لے آئیں, اور کیا ہوا, قریب تھا کہ آپ کو غسل دیا جاتا, لیکن گھر والوں نے ابھی غسل نہیں دیا. کیا ہوا, اللہ رب العالمین نے جنت سے حوروں کو بھیج دیا. صرف حوریں آئی ہی نہیں, انداز کیسا تھا جب وہ حوریں آئیں اور آ کر سیدہ خاتون جنت کو سلام پیش کرتی ہیں. سلام پیش کرنے کے بعد ان حوروں نے نور کی ذریں اٹھائی ہوئی ہیں, ہاتھوں میں لی ہوئی ہیں, اور سروں کے اوپر کوثر کے مٹکے اٹھائے ہوئے ہیں, کوثر کے مٹکے اٹھائے ہوئے ہیں, نور کی ذریں اٹھائی ہوئی ہیں. اور جناب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں سے لیا. جب گود میں سے لیا, پیار سے اٹھایا, یقیناً اس وقت ذات خدا کے ملائکہ بھی رشک کر رہے ہوں گے. کیسا عظیم گھرانہ ہے کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ذات خدا نے کوثر کے مٹکے جنت سے بھجوا دیے ہیں. اور حوروں نے جناب سیدہ خاتون جنت کو نور کے ایک تھال میں بٹھا کر حوروں نے غسل دیا. جب حوروں نے غسل دیا, حوریں محبت سے چہرے کو دیکھ رہی ہیں, سیدہ خاتون جنت کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں. جب غسل دیا گیا, اب اگلا سوال یہ بنتا ہے, ذہنوں میں خیال آتا ہے, سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کیا لباس حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ لے کے آئیں یا مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم لے کر آئے؟ کون لباس لے کر آیا؟ کوئی بھی لباس لے کر نہیں آیا. جب غسل دے دیا گیا اور قریب ہی تھا کہ لباس پہنایا جاتا, وہ حوریں جنت سے سیدہ خاتون جنت کے لیے جنتی ابا بھی ساتھ لے کر آئی. سبحان اللہ. صرف جنتی ابا ہی نہیں تھی, ذات خدا جانتے ہیں یہ وہی سیدہ خاتون جنت ہیں, یہ وہی فاطمہ الزہرا ہیں. ایک دن وہ بھی آئے گا, میں کائنات والوں کو بتانا چاہتا ہوں. سیدہ خاتون جنت کو جب ابا پہنائی گئی, اللہ کریم نے سر پہ پہننے کے لیے جنت سے رومال بھی بھیج دیا. اللہ اکبر کبیرہ. ناظرین, بڑے خوبصورت انداز میں خوش بیان گفتگو سے علامہ مفتی محمد ابراہیم گوری صاحب آپ کو خاتون جنت حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت اور ان کے غسل کے بارے میں, ولادت کے غسل کے بارے میں بیان فرما رہے تھے. میں اگلے سوال کی طرف بڑھتا ہوں. ان کا نام کس نے رکھا یا کسی نے تجویز کیا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت ہی پیارا سوال ہے. پہلی بات تو یہ بھی بتاتے چلیں کہ فاطمہ نام کا مطلب کیا ہے. سبحان اللہ.
اور آپ کو زہرا بھی کہا جاتا ہے، فاطمہ اور زہرا دونوں مطلب کیا ہے اور کس نے نام رکھے؟ سبحان اللہ۔ آج ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہو، بیٹی پیدا ہو، ہم نام رکھتے ہیں، یا بڑی حد کیا ہوگا، اپنے شیخ کریم سے رابطہ کریں گے، حضور بیٹا پیدا ہوا ہے، نام بتائیے، اپنے معلم استاد سے رابطہ کریں گے، لیکن قربان جائیے سیدہ خاتون جنت کا نام میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا علیہ صلاۃ و تسلیم نے خود تجویز فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور فاطمہ کا مطلب ہے چھڑانے والی۔ عربی زبان کا ایک مقولہ ہے، ایک مقولہ استعمال کیا جاتا ہے، دودھ چھڑانے والی جو مائیں ہوتی ہیں، وہ صیغہ اور یہ صیغہ دونوں کے آپس میں کافی مماثلت ہے۔ جناب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود داماد رسول شوہر بطول حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، آپ فرماتے لوگوں میں نے خود مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کی مبارک زبان سے سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ اتنے میٹھے اور مٹھڑے بول، اللہ اکبر کبیرہ، ان الفاظ پہ ہم قربان ہو جائیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جناب سیدہ فاطمہ اور حسنین کریمین فاطمہ اور فاطمہ کی اولاد کو اللہ کریم نے جہنم کی آگ سے دور فرما دیا ہے۔ حضرات وقار آپ کو زہرا بھی کہا جاتا ہے، آسان لفظوں میں یوں کہیں کہ جنت کی کلی کو کہا جاتا ہے۔ تو کیا مطلب؟ مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ سر اقدس کو چوما بھی کرتے اور سونگھا بھی کرتے۔ ان سے قبل جناب حضرت سیدہ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ابھی میری فاطمہ الزہرا، ابھی میری یہ کلی میرے پیٹ میں تھی، دنیا میں نہیں آئیں۔ آپ فرماتے جب بھی میں سانس لیا کرتی تھی، اس نیک بخت بیٹی، یہ بیٹی پیٹ میں ہے، نیک بخت بیٹی کی وجہ سے میرے سانس سے بھی خوشبوئیں آیا کرتی تھی۔ کون؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عظیم ہستی سیدہ فاطمہ الزہرا جو جنت کے اندر جنتی خواتین کی سردار ہوں گی۔ کون؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے زہرا کہا جاتا ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب سر اقدس کو چوما کرتے، حضور سونگا کرتے، عرض کی گئی کریم آقا چومنے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، حضور یہ سونگنے کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ فرمایا تمہیں نہیں معلوم، یہ میری بیٹی، یہ فاطمہ بھی ہے، یہ زہرا بھی ہے۔ فرمایا زہرا ہے، زہرا جنت کی کلی۔ فرمایا جب میں اپنی بیٹی کے سر کو سونگتا ہوں تو مجھے جنت کی کلیوں کی خوشبو آیا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنی عظیم ہستی کا نام اور اتنے خوبصورت انداز میں مفتی صاحب بیان فرما رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگ یہاں سے ہل پائیں گے۔ یہ پروگرام جاری و ساری ہے۔ آپ حضرت صاحب بتائیں، ان کی ابتدائی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کی، اور بچپن سے جوانی تک کا، اور ان کی سخاوت کے بارے میں کوئی اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ اس گھرانے میں پیدا ہو رہی ہیں، اس گھرانے میں آپ کی تربیت ہو رہی ہے، وہ عظیم گھرانہ جہاں پہ قرآن مجید فرقان حمید لے کر خود سیدنا جبرائیل امین آیا کرتے ہیں، وہ عظیم گھرانہ جہاں پہ فرشتوں کا جھرمٹ لگا رہتا ہے، وہ عظیم گھرانہ جہاں حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش ہوئی، یہ وہ عظیم گھرانہ ہے، یہ وہ عظیم گھر ہے جہاں پہ ذات خدا کی رحمتوں کا ہمہ وقت نزول رہتا ہے۔ آپ مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم سے بڑھ کر کائنات میں کون معلم ہو سکتا ہے؟ آپ کی ابا جان اس کائنات کے پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم، تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین، حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر ہیں، صاحب زادی ہیں۔ صرف وہاں تعلیم نہیں مل رہی، وہاں تربیت بھی ہو رہی ہے۔ وہاں پہ جو غذا ہم کھاتے ہیں تو وہ غذا ہوتی ہے، بلکہ جو مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کے گھر کے ٹکڑے ہیں، جب وہ سیدہ خاتون جنت کے پیٹ میں اترتے ہیں تو وہ نور بنتا ہے۔ کون؟ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تعلیم اور تربیت۔ اور ادھر جناب حضرت سیدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ اکبر کبیرہ، آپ کی امی جان ہیں، آپ بھی تربیت فرما رہی ہیں، تربیت فرما رہی ہیں، آپ کی تعلیم بھی جاری ہے، اور چہرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارتیں بھی شب و روز ہو رہی ہیں۔ عرض یہ کر رہے تھے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالہ سے، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم نے دیکھا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ علیل ہیں، بیمار ہیں، حضور پاس تشریف لے گئے۔ بلکہ روایت کے یہ الفاظ ہے، جناب حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب تشریف لے آئیے، میرے پاس آ جائیے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تاکہ میں آپ کا جی بھر کے دیدار کر سکوں۔ میرا آخری وقت ہے تاکہ آپ کے میں رخ زیبا کو سیر ہو کے دیکھ سکوں۔ مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم سامنے موجود، جناب حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پہ آخری وقت نزا طاری ہونے والا ہے۔ جب حضور آئے اور جناب حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری ایک خواہش ہے۔ عرض کرنے لگیں، حضور میری خواہش ہے۔ میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا نے فرمایا، خدیجہ بتائیے۔ وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جس سال آپ کا وصال ہوتا ہے، حضور نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا۔ وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر کبیرہ، رسول اللہ سراجا منیرہ، عرض کرنے لگی، میری خواہش یہ ہے کہ باقی بیٹیوں کی شادی کے حوالہ سے میری رائے بھی شامل حال ہوا کرتی تھی، میں بھی اپنی رائے دیا کرتی تھی، لیکن میری یہ گزارش ہے، میری خواہش ہے، جب فاطمہ تو زہرا کی آپ شادی کریں، میری دل کی یہ خواہش ہے، کریم آقا سیدہ فاطمہ تو زہرا کا رشتہ بھی آپ نے خود ڈھونڈنا ہے اور شادی بھی خود فرمانی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سیدہ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کے در دولت موجود ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتے ہیں، میں نے ایک التجا کرنی ہے، ایک گزارش کرنی ہے، اگر مہربانی ہو جائے کرم نوازی فرما دیجئے، لیکن میں شرم و حیا کی وجہ سے آپ کے سامنے وہ التجا نہیں کر سکتی، میں گزارش نہیں کر سکتی، آپ مہربان ہیں، مہربانی فرمائیے۔ میں ایسا کرتی ہوں، جناب فاطمہ کو بتا دیتی ہوں، فاطمہ بیٹی آپ کو بتا دیں گی اور آپ نے کرم فرما دینا ہے۔ جناب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا امی جان کی بارگاہ میں آئیں، اور امی جان پہ وقت نزاعت آ رہی ہے۔ امی جان دنیا سے رحلت کرنے والی ہیں اور ہمیشہ کے لیے جدا ہونے والی ہیں۔ وہ امی جان رضی اللہ تعالی عنہا کہ جن کی عظمت و شان یہ ہے، جن کا مقام یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم وصال کے بعد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیوں کے گھر بھی گوشت بھجوایا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، میں گوشت اس لیے بھجواتا ہوں کہ گوشت میری سہیلیوں کے گھر جائے گا، اپنی قبر کے اندر میری خدیجہ خوش ہوں گی۔ ناظرین کرام، جناب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا گئیں، امی جان ارشاد فرمائیے، تعلیم اور تربیت کا عالم دیکھیے، دست بستہ ہو کر بیٹھی ہوئی ہیں، اونچی سانس بھی نہیں لے رہی اور نگاہوں کو بھی جھکایا ہوا ہے۔ آج ملت کی بیٹیوں کے لیے سبق ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کیسے آپ نے ادب کیا اور امت کو آپ نے پیغام دیا کہ امی جان کے سامنے بیٹھنا کس طرح ہے، امی جان کے سامنے نگاہوں کو نیچا کس طرح رکھنا ہے، آواز کو پست کس طرح رکھنا ہے۔ امی جان حکم فرمائیے۔ فرمایا، بیٹی
اپنے ابا جان کو جا کر میری طرف سے عرض کر دیجئے، میری یہ خواہش ہے کہ جب آپ پہ وحی اترا کرتی تھی، آپ جو چادر زیب تن کیا کرتے تھے وہ چادر آپ نے مجھے عطا کرنی ہے۔ میں ختیجہ کا اس بات پہ یقین ہے آپ وہ چادر مجھے عطا کریں گے، اس چادر کی وجہ سے، چادر کی نسبت کی وجہ سے ذات خدا میری قبر پہ کروڑہا رحمتوں کا نزول فرماتے رہیں گے۔ رہی بات سخاوت کی، اگر بات کی جائے، اگر 10 پروگرام بھی سیدہ خاتون جنت کی سخاوت پہ کیے جائیں تو وہ بھی کم ہیں۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے، میں دیکھتا ہی رہوں، میں دیکھتا ہی رہوں آپ کے روزے کو، میں دیکھتا ہی رہوں سبحان اللہ۔ آپ کے روزے کو، جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے۔ ناظرین، سوال و جواب کا سلسلہ جاری و ساری ہے، چلتے ہیں مختصر سے وقفے کی طرف، دوبارہ آتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، ٹی وی 99 کے ساتھ رہیے گا۔